قیامت جب آئے گی تو آئے گی، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ جب بیٹے نے، باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، او میرے بیٹے بات سن، تو اللہ اکبر میرے عزیزو، بچہ باپ کی بات پر ہاں نہ نہیں کہتا، بلکہ اپنے مونچھوں کے بال اپنے دانتوں کے اندر یوں کر کے چبا چبا کے یوں کر کے باپ کو کر رہا ہے میرے عزیزو۔ اور اس سے بڑی وہ قیامت کیا چاہے گا؟ اور قیامت کیا ہوگی جب بچی میرے عزیزو کھلے بال کر کر، کھلا گلا اور ٹخنوں سے اونچی شلوار پہن کے باپ کے سامنے آ جائے، اس سے بڑی قیامت کون سی آئے گی؟ اگر باپ بچوں کو ڈانٹے کہ خدا کے واسطے میری داڑھی کا خیال کرو، اور بیوی درمیان میں آئے، آپ کا روٹی کھانے کا وقت ہے، جاؤ اذان ہوگی مسجد میں جانے کا وقت ہے، آپ اللہ اللہ کرو، ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اس سے بڑی اور سی قیامت کون سی آئے گی؟ احساس نہیں ہوتا؟ رونا نہیں آتا گھر کی حالت کو دیکھ کر؟ دنیا داروں کے ساتھ مولانا گلا کوئی نہیں، دین داروں کے گھر کیوں اجڑ گئے؟ عالمہ بچیاں طلاق کے قدرت کے فیصلے تھے؟ جیسا تم نے زمین پر گمان کیا، اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ جب روئے زمین پر بندے میرے عزیزو بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا اچھا سونی زندگی گزار کے گیا جی، چہرے تے مسکراہٹ ہے، کھلتا پہ جی چہرہ، بڑا مسکراہٹ، ہنس رہا تھا جی، ہنس رہا تھا جیسے موت ہی نہیں سو رہا ہو۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے مجھے پتہ ہے دنیا کے اندر کیا کرتوت کر کے آیا، لیکن جب تیرا جنازہ لوگ دے، تیری میت کو لوگ دیکھ رہے تھے، تیرا چہرہ دیکھ رہے تھے، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، ہر بندہ تیرے چہرے کے دیدار کر کر کے تیری تعریفیں کر رہا تھا، کیا یاد رکھے گا؟ جو میرے بندوں نے زمین پر گمان کیا، ان کے گمان پر میں نے عرش بری پہ فیصلہ فرما دیا۔ میرے بندوں نے تجھے زمین پر اچھا کہا، میں اللہ نے تجھے آسمانوں پہ اچھا کہہ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جیسا گمان رکھو ویسا فیصلہ۔ چور چوری میں کامیاب کیوں ہو رہا؟ نشاور چیزوں کے حصول میں کامیاب کیوں ہو رہا؟ جیسا گمان ویسی نہیں ویسا فیصلہ۔ اگر کاروبار کے لیے خدا سے برکتیں مانگتے ہو، گاہکوں کے لیے دعا مانگتے ہو، تو میرے عزیز اللہ کے دربار میں کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ اللہ ایک آج آپ کو ایک دعا دے کے جاؤں میرے عزیز، اللہ اکبر، طریقہ بتلا کے جاؤں، فقیر کو دعائیں دعائیں دو گے۔ آج جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب تم اپنے گھر کے جائیو، ایک دعا کر کے جانا، ہاتھ اٹھا کے آخر میں کہنا اللہ آپ نے جمعے کی نماز میں ملاقات کے لیے بلا لیا، مالک کائنات ابھی میری تسلی نہیں ہوئی، میرے دل کو پوری چاہت نہیں ہوئی، مالک کائنات بتا دوبارہ ملاقات کے لیے مجھے اپنے گھر کب بلائے گا؟ الہ العالمین عصر کا وقت قریب ہے، عصر کی نماز میں جن لوگوں کے مقدر میں سجدہ لکھ دیا، اللہ ان لوگوں کی صفوں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ مغرب میں دعا، عشاء میں دعا، آخری وقت میں دعا، دعائیں کرتے کرتے خدا کے پاک کو رو کے دکھا دینا، اے اللہ جل شانو میں چاہتا ہوں آخری وقت ہو، باتھ روم کی موت سے بچانا، دکان کی موت سے بچانا، بازار کی موت سے بچانا، روٹی کھاتے پیتے کی موت سے مجھے بچانا، یا اللہ اتنی مہلت دے دینا، توفیق دے دینا کہ اپنے قدموں سے چل کر تیرے گھر میں آ جاؤں، ادھر میں کہوں اللہ اکبر، ادھر جان نکل جاوے، ادھر میں سجدے میں پڑھوں سبحان ربی العالی، میں زمین پہ کہوں دوسری سبحان ربی العالی کہنے کے لیے اللہ تو مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لے۔ یہ مانگو اللہ سے، تم مانگ کیا رہے ہو؟ کیا دعا مانگنی؟ سبحان اللہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ مانگی دعا کبھی؟ پتر کو باہر بھیج دے، باہر جا کے اس نے کون سی سرداری کے تاج پہنائے، تیرے جنازے میں نہیں آیا، باہر جا کے ویڈیو تے پوری شکل دکھاؤ، اس لیے بیٹا پیدا کیا تھا، وہ بیٹیاں اچھی تھی، کل سے مرا پڑا ہے، اگلے دن زور کے وقت تیرا جنازہ، وہ چرپائی کے پائے سے ہلی کوئی نہیں، ان کو حق نہ دیا، ان کا حق بیچ کے اسے باہر بھیج دیا، وہ ویڈیو پر بھی تیرا جنازہ دیکھنے کو تیار نہیں۔
یوں فرمایا علماء اکرام نے فرمایا جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو، آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ اترے، زمرد کے پر کے اس کے پر زمرد کے موتیوں کے ہوتے ہیں، یوں کر کے پر کھلا لیتا ہے، پھیلا لیتا ہے، ماں اور بیٹی کے اوپر دونوں پر پھیلا دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ تو بھی کمزور ہے، تو بھی کمزور ہے، تیرے حق کون پورے کرے گا؟ تو بھی کمزور، تو بھی کمزور، میں اسے مبارکباد دینے کے لیے آیا جو تمہاری سرپرستی کرے گا، تیرا شوہر، تیرا ابا، میں اسے مبارکباد دینے کے لیے آیا، اسے خوشخبری سنانے کے لیے آیا جو تیرے کھانے پینے کپڑے لتے کا انتظام کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے تیرے گھر میں آیا۔ پتہ مالک کائنات نے تیرے ابا کو تیرے شوہر کے لیے مجھے کیا پیغام دے کے بھیجا؟ تیرے گھر میں بیٹی نہیں، میری رحمت آئی ہے، فکر نہ کرنا، آج کے بعد تیرے سارے کاموں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ انہیں حصہ نہ دیا، کون سا تیر مار دیا تم نے؟ اولاد بھاوے جو مرضی کرے یا نہ کرے، اپنی وراثت اپنی میرے عزیزو، اپنی وصیت میرے عزیزو، ہر وقت ہر سال اپنی جیب میں لکھ کر رکھا کرو، سنبھال کر رکھا کرو۔ غالباً مولانا سجاد صاحب نعمانی دعوت و فیوض میڈیا والے ساؤتھ افریقہ میں بھی اکٹھے تھے، مل نہ سکے، ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہی۔ فرمایا جب میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا تو کیا کیا؟ میں نے واویلا نہیں کیا، رونا دھونا نہ کیا، ماں سے جھپی نہ ڈالی، بہنوں کو گلے نہ لگایا، ابا جان کو گلے نہ لگایا، میں نے فوراً گھر کے پنکھے بتیاں بند کر دی، میں نے فوراً گھر کی موٹر بند کر دی۔ میرے رشتہ دار محلے دار دیکھ کے کہنے لگے باپ کی وفات کا دماغ میں صدمہ ہو گیا، اس لیے حواس باختہ ہو گیا، گھر کی لائٹیں بند کر دی۔ مجھے کہا لائٹیں تو جلا دے، میں نے کہا نہیں جلیں گی۔ جب تک باپ زندہ تھا یہ ساری ملکیت باپ کی تھی، اب یہ وراثت تقسیم بہن بھائیوں میں ماں میں ہوگی، سارے بیٹھ کے مشورہ کرو۔ ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، آنے جانے والے 3 دن میں 5 دن میں، آنے جانے والے میت کے لیے میرے عزیزو دعا کرنے کے لیے، تعزیت کے لیے 10 دن میں، 10 دن تک جو بجلی چلے گی، پنکھا چلے گا، بلب جلے گا، موٹر چلے گی، اس کا سارا بل باپ کی وراثت میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ مشترکہ بھائی اپنے حصے میں سے دیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بجلی کے بل میں 500 روپے بیل کے حصے کے شامل ہو جائیں، ہم تو گھر کے اندر وراثت میں موج کریں، میرے ابا کی قبر قبرستان کے اندر بھاری ہو جائے۔ یا تو مرحوم کے سال ثواب کے لیے، سال و ثواب قائل ہے، سال ثواب کے، یا تو مرحوم کے سال ثواب کے لیے میرے عزیزو جو دسترخوان سجتا ہے ماشاءاللہ، کیا پتا پر کنٹیننٹ کے اندر بھی وہ دسترخوان نہ سجتا ہو۔ یہ سارے فقیر یہ بچے صبح سے بیٹھ کر کل سے مولوی صاحب کلمہ 50,000، اچھا جی مولوی صاحب سورہ یاسین، اچھا جی مولوی صاحب یہ کرا دو، اچھا جی جب کھانے پینے کی باری آئے گی بالا کو بچوں کو ادھر بچوں کو وہاں بھیج دو، ادھر بھیج دو، بڑے بڑے آگے دے، ان کو مسٹنڈوں کو آگے بلایا جو صرف ایک ووٹ کے لیے تیرے ابا کی مغفرت پر، تیرے ابا کی تعزیت پر منہ دکھانے کے لیے آئے۔ حقیقت کا تھا آج چھوٹا گوشت ان کے لیے پکاتا، آج زردہ پلاؤ ان کے لیے پلا پکاتا۔ رب اکبر کی قسم میں وہ آئے جنہیں دنیا کی غرض تھی، وہ رو رو کے دعا کرے مالک مرضی قبول کرے یا نہ کرے، ان کو اچھے سے اچھا اس دن کھلاتا۔ رب اکبر کی قسم ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کرتے، بلکہ کھانا کھا کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ڈکار مارتے۔ یہ ڈکار اتنی طاقتور ہوتی تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیتی۔ ان کو کرے کون؟ یہی بدنصیب بتا رہے۔ یہ کالی کالی جیکٹیں پہن کے چٹے چٹے جوڑے پہن کے نہا دھو کے گھر سے سج دج کے آئے، امی جلسہ جلسہ ہے، خوشبوئیں لگا کے سرمے لگا کے آئے، لیکن میرے عزیزو ہائے میں مر جاواں، معاشرے کے اندر ان کی حیثیت 500 روپے کی بھی نہیں۔ ہر علاقے والا اپنے مدرسے کی ذمہ داری سنبھالتا۔ رب اکبر کی قسم کسی مدرسے کا سفیر دوسرے علاقے میں جا کے طلباء کے لیے چندہ نہ مانگتا۔ مظلوم ہے بیچارے،
ہر جگہ جاتا ہوں یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو دعوت فکر دوں گا. وَأَنفِقُوا یہ دعوت دوں گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ تو بھلا کرے اللہ جماعت والوں کا، خدا اسے آباد رکھے. تبلیغی جماعت کو کہہ دو آمین. پتہ اس کا بانی کون تھا؟ مولوی اختر مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ تھا. ایک کو جا کے کلمہ ایمان کی دعوت دی. انہوں نے کہا الیاس خبردار ہاتھ پڑے کر، اگر تو نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تیرے لٹھ ماروں گا. میوتھے کوب بگڑی کوب اجڑ دماغ. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ نے پیروں کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ بھائی تو نے ہاتھ لگانے پر لٹھ مارنے کا کہا تھا، پیر پکڑنے پہ تو لٹھ مارنے کا نہیں کہا تھا. قلبوں میں بیٹھا کہ الیاس بتا تو کون سی مٹی سے بنا ہوا ہے؟ اللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی دادی امی بھی رحمت اللہ علیہ فرماتی الیاس جب میں یوں کر کے تجھے آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہوں تیرے آس پاس سے تیرے ساتھ صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، میں خود دیکھتی ہوں. حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا تھا، حضرت شیخ الہند شریف لائے، فرمایا خبردار انگلیوں کے پوروں پر روئی کے پھایوں پر عطر لگا کے الیاس کو نہ لگائیو، بلکہ پوری شیشی ہاتھ کی ہتھیلی پر انڈے لو، پھر اس کے ماتھے پہ اچھی طرح چپڑ دو، لگا دو. پھر شیخ الہند ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئے. فرمایا اس آنکھ نے اس پیشانی کو دیکھا جو ساری رات سجدے میں جھکی رہتی تھی. یہ وہی الیاس ہے جو ساری رات یہ پیشانی زمین پہ ٹیک کر ساری رات رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا. وہ چلا گیا. یہ اس کی برکت ہے اس کے آنسوؤں کی کہ آج ان پہاڑوں کی اونچائی پہ اللہ نے تبلیغ کے کام کو آباد کر رکھا. اسی لیے تمہیں کہنے سے روزہ لگا لو، 10 دن لگا لو، چلہ 4 مہینے لگا کر مدرسہ بنائی ہے، تبلیغ مجائی ہے، تصوف خانقاہ صفائی ہے. علماء سے عرض کروں گا اپنے آپ کو خانقاہ کے ساتھ جوڑو. میں نے سن 2006 میں چلہ لگایا تھا حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ میں. مدرسے میں بنائی ہوگی، 5 سال پڑھے گا، 4 سال پڑھے گا، حافظ قرآن بن جاوے گا، 8 سال پڑھے گا، عالم دین بن جاوے گا، پھر 2 سال اور پڑھے گا، مفتی بن جاوے گا، پڑھنے پڑھانے میں لگے گا، شیخ الحدیث بن جاوے گا، مفسر قرآن بن جائے گا، شیخ الحدیث حافظ الحدیث. یہ بنائی ہے، القاب ملیں گے. لیکن تبلیغ کے کام میں میرے عزیزو اللہ اکبر پھر مجائی ہوگی. جو القاب ہے ان کے پہاڑوں کو ان کے وہ مینار کو زمین پہ لانا پڑے گا. پھر یہ پیرے کی جماعت میں کھڑا ہوگا، نظم کی جماعت میں کھڑا ہوگا، پھر مسجد کے اندر اعلان ہوگا 4 عالم آئے ہوئے ہیں. پھر یہ عالم ممبر پہ نہیں بیٹھے گا، اپنا آپ دین سنانے کے لیے لوگوں کے دروازے پہ جائے گا، اسے کڑوی کسلی کہے گا، یہ برداشت کرنا پڑے گا. تبلیغ مجائی ہے، اندر مانجا مارا جا رہا ہے. پھر تصوف کی لائن، اللہ والوں کی لائن خانقاہ صفائی ہے. میرے عزیزو گھر کے اندر برتن کہاں پڑا ہوتا ہے؟ 15,000 روپے کا ڈنر سیٹ ہے، وہ اوپر جب بچوں کا ہاتھ نہ جاوے، چھوٹوں کو نہ جاوے. جو جہیز میں لے کے آئی وہ بھی سٹول پہ کھڑی ہو کے پکڑتی ہے. لیکن وہ ڈنر سیٹ کی اوقات میرے عزیزو ایک پانی کے گھونٹ پینے پر، ایک چائے کے گھونٹ پینے پر، سالن کی میرے عزیزو چکنائی کے جم جانے پر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کہاں تھا وہ اونچا؟ پھر اسے لے کے آئے پھر لائے. وہ جب گندا ہوا، پھر جب وہ کسی وہ قابل استعمال ہوا، پھر اس کی ماں نے کیا، عورت نے کیا کیا، اس کی مدائی شروع کی، صرف لگانا شروع کر دیا، صابن لگانا شروع کر دیا، طرح کے برتن دھونے والے چیزیں استعمال کی. جب اچھی طرح اندر سے صاف ہے تو اس کی صفائی کا کیسے پتہ لگے گا؟ یوں ٹوٹی کھولی، شاور کے نیچے کر دیا. یہ اللہ والوں کی نگاہ ہے. فرمایا تبلیغ کے اندر مجائی، یہ بھی ہماری جماعت ہے. اللہ اکبر مدرسے بھی ہمارے ہیں اور تصوف کی لائن بھی ہماری ہے. وہاں بنائی ہوئی، یہاں مجائی ہوئی، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یوں اللہ والے کی نگاہ پڑی، اندر کا گندلا ساری کی ساری صفائی ہو گئی.
گئی، پھر میرے عزیزو یہ مدرسے والا بنا، پھر یہ مسجد والا بنا، اس کا بلس کے ساتھ بننے کے ساتھ یہ اللہ والا بھی بن گیا۔ میرے عزیزو آج راجے بڑھ گئے، آج کمبو بڑھ گئے، آج ملک بن گئے، آج میرے عزیزو سید ہاشمی بن وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کسی کے پاس جاؤ گے کہو آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ جیسا علاقے میں کوئی نہیں۔ میرے عزیزو اس کی سمائل سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے لبوں کے کھلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری بات پہ مسکرا رہا ہے۔ میرے اللہ کے بندو، میرے عزیزو جب بندہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ جل شانہ بندے کے ایسا بندے کو اپنی کبریائی بندے کے زبان سے سن کے اللہ بھی مسکرانے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، اللہ کبھی ہنستا ہے؟ اللہ کیوں ہنسے بھائی؟ اے مالک کائنات کے پیارے نبی، اللہ کو کبھی ہنسی آتی ہے؟ فرمایا تین مقام ایسے ہیں جو اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ مجاہد میرے عزیزو جہاد کے لیے جب تیار ہو اور اسلحے سے لیس ہو کر کفر کے مقابلے میں نکلنے لگے، اور جب میرے عزیزو اپنی تیاری کے اندر وہ آن بان کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ اس مجاہد کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ عرفات کا میدان ہو، اللہ آپ کو مجھے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو یہاں ملاقات اللہ نے قرآن کی برکت سے کروائی، اللہ قرآن کی برکت سے آپ کی میری ملاقات میدان عرفات کے اندر کرائے۔ اونچا بول دو آمین۔ لٹھا ہم نے پہن لیا، کیٹی ہم نے پہن لی، کاٹن ہم نے پہن لیا، کھدر ہم نے پہن لیا، ہر قسم کے کپڑے ملبوسات ہم نے پہن لی۔ دعا کرو ہاتھ اٹھا اٹھا کر، رو رو کے اللہ کو دکھا کر اللہ میں احرام کی چادریں پہننا بھی نصیب فرما دے۔ اے مالک کائنات کے پیارے نبی، اللہ جل شانہ کبھی مسکراتا ہے۔ فرمایا ہاں حاجی عرفات کے میدان میں دو چادریں پہن کے جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، مالک کائنات دے کر زمین پہ بیٹھا ہوا، گرم فرش پہ بیٹھا ہوا، محلات کو مکانوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا، اللہ جل شانہ اس کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پہ مسکرانے لگ جاتا ہے، ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کبھی ہنستا بھی ہے۔ فرمایا ہاں کب؟ فرمایا رات کا وقت ہو، تہجد ہو، رات کو تہجد کا وقت ہو، میاں بیوی سو رہے ہو، پہلے شوہر کی آنکھ کھلے یا بیوی کی آنکھ کھلے، دونوں میں سے اٹھ کر ایک دوسرے کو جگائیں، یوں نہ کہہ کہ صبح صبح منڈی جانا ہے، فروٹ منڈی جانا ہے، راول پنڈی جانا ہے، پیشی بکتنے جانا ہے، مجھے چائے بنا کے دے دے، بلکہ تہجد کا وقت ہو، دونوں میں سے ایک دوسرے کو اٹھائے کہ اٹھ دونوں مل کے تہجد پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، وقت ہو گیا۔ مالک کائنات یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یا تو کمرے میں مرے پڑے، یہ کوئی زندگی ہے یار؟ آپ کو اپنے پہ ترس نہیں آتا؟ دکانیں تم نے بند کر دی، کاروبار تم نے بند کر دیا، اور کہاں چلے؟ بلی ماں جی بیل کٹ رہے، جانور کٹ رہے، مرغ روسٹ ہو رہے، بکرے کٹ رہے۔ ایک لڑکی کو دلہن کو گھر لے کے آئے، 1000 آدمیوں کی دعوت، 20 لاکھ روپے کا انتظام کیا۔ پھر جس گھر سے دھی رانی دلہن بن کے آئی، ماں باپ نے 20 لاکھ 25 لاکھ کا انتظام کیا۔ یہ تو میں ہلکی سی بات کر رہا، عام متوسط طبقے کی۔ گھر کے اندر آئے، کیا کیا نہ کیا، مہندی سے لے کر رخصتی تک، ولیمے تک، پھر دعوتیں ہوتی رہی، پھر نارال کا خان کی سیریں ہوتی رہی۔ میرے عزیزو نتیجہ کیا نکلا؟ لگتا ہے میرے عزیزو ہماری محبتیں پھیکی پڑ گئی، کردار بنانے میں کمی آئی، گھر بنانے کے اندر ہمارے اندر کمی آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے عزیزو 4 بچوں کے ماں باپ بن گئے، پھر بھی اللہ اکبر آخری زندگی کا وقت گزر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اپنے نام کی پہچان، اپنی ذات کے ساتھ پہچان عطا فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے۔ پہچان کیا ہوگی؟ چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، زندگی کے کردار کو دیکھے آمنہ کا لال یاد آ جائے۔ میرے عزیزوں پھر پہچان بندوں کی نگاہ میں نہ ہوگی، پھر پہچان درختوں کے پتوں میں ہوگی، پھر پہچان گلی کے در و دیوار میں ہوگی، پھر ٹھنڈی ہواؤں میں ہوگی، اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہوگی۔ جب کردار مصطفیٰ آ جائے گا اور توحید کے زمزمے پینے لگ جائے گا،
اللہ کی توحید پر مر مٹنے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. میرے عزیزوں, جب بھی میں آپ سے ایک اور وظیفہ دے کے جاؤں, گھر سے دکان کی طرف جاؤ, بچوں اسکول کی طرف جاؤ, آفس کی طرف جاؤ, کالج یونیورسٹی کی طرف دھیان بیٹھے جاؤ, اور جب بھی آپ مسجد کی طرف آؤ یا مسجد سے جاؤ یا دکان پہ جاؤ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے منور معطر کر لو. میرے عزیزوں, اللہ اکبر, ہاتھ کے اندر تسبیح پکڑنے کی عادت ڈالو. 98 دانے ایسے گھومتے رہیں گے, ایک دانے پر تو سبحان اللہ زبان پہ آوے گا, ایک دانے پر تو الحمدللہ زبان پہ آوے گا. میرے عزیزوں, تسبیح چھوڑی, موبائل ہاتھ کے اندر آ گئے, دین چھوڑا, فحاشی ہاتھ کے اندر آ گئی. جب ہاتھ کے اندر تسبیح ہوگی تو یہ چیز واپس اپنی جگہ پہ جا کے گھس جاوے گی. اتنا ذکر ان گلیوں کو سناؤ, ان درختوں کے پتوں کو سناؤ, ان چشموں, ان پہاڑوں کو سناؤ. آپ کسی مسجد کے اندر اعلان ہو, حضرات ایک ضروری اعلان سنو, اوان کا پٹھان کا انتقال ہو گیا, ابھی تھوڑی دیر میں جنازہ جا رہا ہے, تو مسجد کا مؤذن اعلان کرے گا, اوان صاحب کا, پٹھان کا, خان کا جنازہ جا رہا. یہ درخت کے پتے آپس میں ٹکرا ٹکرا کے اللہ کی حمد بیان کر کے کہیں گے, نہ اوان جا رہا نہ پٹھان جا رہا, رب اکبر کی قسم ہے یہ تو جنازے پہ چرپائی کے اوپر محمد کا غلام جا رہا ہے. یہ پیش کرو, یہ اللہ کی ساری مخلوق نہیں ہے, یہ درخت اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ پانی اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ ہریالی اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ خزاں یہ کس نے پیدا کی؟ میں نے پیدا کی کہ اللہ نے پیدا کی؟ بھائی زور سے بولو, کس نے پیدا کی؟ تو یہ اللہ کے تابع ہوگی کہ میرے تابع ہوگی؟ یہ اللہ کی مان کے چلے گی کہ مولا جمشید صاحب فرمایا کرتا تھے, حضرت کی خدمت میں 92-93 میں رہے, فرمایا یہ کس کے تابع ہیں؟ میرے تابع کہ اللہ کے تابع. بھائی سبحان اللہ, کس کی مانیں گے؟ میری مانیں گے یہ, جب میرا واسطہ ان سے نہیں. تو آمنت باللہ, میں اللہ کی ماننے لگ جاؤں, ساری مخلوق میری ماننے لگ جائے گی. 3 بیماریاں, 3 علاج آپ کے پاس لے کے آیا. اب آپ یہ جانو کہ مولوی صاحب جمعہ پڑھانے آئے کہ حکمت کرنے کے لیے یہاں آئے. یہ معدے کی بیماری کا علاج نہیں لے کے آیا, یہ آنکھوں کی بیماری کا علاج نہیں لے کے آیا, یہ دل کی شریانوں کا علاج لے کے نہیں آیا. 3 بیماریاں میں بھی مبتلا, آپ سارے کے سارے علماء حضرات مجھے معاف فرمائیو, کہیں نہ کہیں میرا عزیز یہی بیماری آپ کے اندر بھی گھسی ہوئی ہوگی. اللہ دور کر دے بھائی, مانگنے والے آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں, اللہ ان تاجوں کے موتیوں کو ایسے چمکتا دمکتا رکھے. کہہ دو ذرا اونچی آواز میں آمین بھائی. 3 بیماریاں سناؤں گا, پہلے مدرسے والوں کی تھوڑی سی وکالت کر لوں. کوئی نہیں, ابھی 50 منٹ باقی ہیں الحمدللہ. آج کھاؤ روٹی ٹھنڈی جا کے, ہمیں بھی تو کھلاتے ہو رات کو 12 بجے ٹھنڈی. آج مولوی صاحب جلسہ ختم ہو 1 بجے, میں نے تو آج آ کے تربوز کھائے, میرے تو ڈکار ہی نہیں بند ہو رہی تھی. جب یہ پہاڑی سے وہ جاسم یوں کر کے پہاڑ کے نیچے کو لے کے آیا, میں نے کہا یا اللہ یہ موت والی ڈکاریں تو نہیں آ رہی, کھٹی کھٹی ہوئی گاڑی ایک پتھر پر گھن کر کے اس طرح کر کے ہوئی. کہتے علاقے والے رستہ نہیں دیتے. میں نے کہا علاقے والوں نے رستہ نہیں دیا, لیکن ملک الموت اس رستے پر بھی آ جائے گا, فکر نہ کرتے رہی مہربان. اور یقین کریں میں شوگر کا مریض ہوں, کہنا نہیں چاہیے. مولا مجھے پیشاب کی اتنی شدت تھی, جب میں اس رستے سے گھر گیا میرا پیشاب ہی اوپر چڑھ گیا, میرا پیشاب ہی نہ ہوئے. میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری بات, آپ خدا کی قسم بڑی عزت والے لوگ ہو. ہم تو موٹر سائیکلوں پہ خدا کے گھر میں نہیں آتے, تم یوں چڑھ کے یوں پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہو. اللہ تمہیں جنت میں بھی ایسے دوڑتا دوڑتا لے جاوے میرے عزیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی, اے طلحہ قیامت کا دن ہو, جنتی جنت میں جاویں گے, اللہ کے حضور پیش ہوئیں گے, اے اللہ میں طلحہ کی قبر پہ دعا کر رہا ہوں, اے اللہ یہ میری محبت میں ماں کا سر قلم کرنے چلا تھا, ماں باپ کو چھوڑ رہا تھا, اے اللہ قیامت کا دن ہو, جب تیرے دربار میں آوے تو اسے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے, یہ تجھے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے. اللہ کیسی کیسی دعائیں دے رہے ہیں. یہاں تو ہر وقت تیرا ستیہ ناس ہو جائے, پترا تو اپنے کیتے دی سزا بھگتے گا. وہ کہے گا ابا تو بھگت نہیں, جو میں نہیں بھگتاوے گا, تیرا بھگت میں بھگت رہا ہوں. مرغیوں کو امی روٹی ڈالتی ہے, بکریوں کو روٹی ڈالتی ہے, بچے کو نہیں دو, اتنے پہ کھا لے. کیوں کھا لے؟ تجھے گھر کے اندر کس لیے لائے؟ بیوٹی پارلر بنانے کے لیے تجھے گھر کے اندر ہے؟ غلط ہے. آج میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں اور پورے پہاڑوں کے دامنوں میں کونوں میں میری آواز گونج رہی ہے. میری ماں خدا کے واسطے, میری بہنوں خدا کے واسطے, میری بچیوں جو آج 3 بچیوں کا نکاح ہوگا, جو اپنے گھروں کے حوالے ہوں گی, اللہ کی رحمت والی چادر لے کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کر, سلام آباد رہو.
مینوں رونا جہا آ گیا. کینسر کا درد باپ برداشت کرتا ہے, شوگر برداشت کر لیتا ہے, گردے ڈائلسس ہو باپ برداشت کرتا ہے. جب بچی گھر اجاڑ کے سسرال سے میکے واپس آئی, یہ درد باپ سے برتا. ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کیا. دس دن شادی کی محفل رہی, یہ روئی کوئی نہیں. رخصتی کے وقت یہ رونے لگ گئی. یہ اپنے باپ سے چمٹ کے رونے لگ گئی, باپ اس سے چمٹ کے رونے لگ گیا. یہ پھولوں والی گاڑی میں بیٹھ کر اتنا بڑا کلا پہننے والے کو رو کے دکھا رہا تھا, بیٹے یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے, میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا, میں نے اپنی رگوں کا خون بھی اس کے دوپٹے کے موتیوں کے اندر جڑ دیا. میں نے اس کے ہاتھوں پر یہاں مہندی لگا کے بھیجا ہے. میں نے اسے کبھی برتن دھونے نہیں دیے, کبھی روٹی پکانے نہیں دی. سیکھنا چاہیے, لیکن تو بھی خیال کریو اگر روٹی پکانے میں کنارہ کچا ہو جائے اس کی مہندی کو پھیکا نہ پڑنے دینا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو بیاہ کے لائے رضی اللہ عنہا. گھر میں امی جان آئی, کونے میں بیٹھی, حضور عشاء کے بعد تشریف لائے. چولہا ٹھنڈا, آٹے کی کنالی خالی, ہنڈیا خالی. کیا ہوا؟ کہ جی کیا کروں؟ کہ روٹی نہیں پکائی. کہ مجھے روٹی پکانی آتی نہیں. سیدنا صدیق اکبر کو بلایا, عمر کو بلا کے عدالت نہ لگائی. خود رحمت والے نبی اٹھے, برتن پکڑا, آٹے کی مٹھیاں ڈالی اور آٹا گوندنا شروع کر دیا. اماں کہہ رہی میں روتی بھی جا رہی, آمنہ کے لال کا مکھڑا بھی دیکھتی جا رہی. دین سیکھو, گھریلو زندگی سیکھو. خدو اپنے ہاتھوں سے چولہے میں آگ جلائی, پھونک ماری, داڑھی سے پار دھواں جا رہا تھا. روٹی پہلی اپنے ہاتھ سے پکائی, پھر یوں نکالے کھا لے. فرمایا چنگیر اٹھا کے میرے پاس لے کے آئے اور روٹی کا ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنا کے میرے منہ کے آگے کر دیا. فرمایا عائشہ تجھے پکانی نہیں آتی, میں محمد کو تو پکانی آتی ہے. اللہ, تم نے گھر کیوں اجاڑے؟ نماز روزے کا تو اللہ پوچھے گا, تم نے گھر کیوں اجاڑے یہ بھی سوال ہوگا. میں ابے نے گھر تو لے کے آئی, میں ابے نے گھر سے لے کے آئی, میں نہیں کرتی. یہ کپڑے میرے باپ نے, جب باپ نے تجھے دے دیا پھر کپڑے لگتے سونا زیور کڑے کیا مر پر ہلاتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. چہرے مبارک پر طبیعت کی حکمت. اللہ اکبر. طبیعت پر میرے عزیزوں مجھے آثار سے آئے پریشان. کون؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح قلب و سینہ تشریف لے کے آئے اور چادر مبارک لی, گھر کے کونے میں یوں کر کے لیٹ گئے. مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو ہول پڑ گئے, یوں کر کے چادر کا کنارہ اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مار جاؤں, ہاتھ حضور کا پکڑا. کیا ہوا؟ کسی نے گالی دی تو میں جا کے منہ توڑ کے آؤں گی, کسی نے کچھ کہا تو مجھے بتلاؤ. فرمایا خدیجہ میں عالمی نبی رحمت للعالمین نبی بن کے آیا, یہ نہیں کہ میں اپنوں کے لیے غم گسار نبی, میں سب کے لیے آیا. خدیجہ آج میں مکے سے باہر نکلا تو پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. خدیجہ ان کے پاس سواریاں کوئی نہیں, اے میری گھر والی ان کے پاس کھانے کا انتظام کوئی نہیں. کاش میرے پاس کچھ ہوتا, میں اپنے ہاتھوں سے پکا کے ان کو دے کے آتا. ان کے کپڑے لتے کا انتظام, میں یتیم ہوں نا, میری اماں بھی کوئی نہیں, میرا اماں بھی کوئی نہیں. خدیجہ میرا کاروبار یہ ہے. اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ میرا کام ہے بس. ادعو الی سبیل, بس یہ میرا کام ہے. سبحان اللہ. دیکھو زندگی. سنو میری بیٹیوں, جس نے اپنا وجود اپنے شوہر کے آگے پیش کر دیا, پھر کڑے کی کیا بات, سونے کی کیا بات. جو ڈولی میں بیٹھ کے دلہن بن کے پھولوں والی گاڑی میں آئے, وہ عدالت جاتے اچھی لگ رہی ہے. ہاتھ پکڑا ہے خدیجہ الکبریٰ نے, اٹھایا. کہا جی اجی گستاخی ہو جائے گی. کہاں ہے تیرا بلال؟ کا کیا کروں؟
کہاں ہے تیرا بلال؟ بلال کہاں؟ باہر ہے۔ جا اپنے بلال سے کہو کہ کیا کہو؟ جا اپنے بلال سے کہو سارے مکے کے چودھریوں کو بلا کے لاوے۔ خدیجہ قافلہ وہاں پڑا اور مکے کے سرداروں کو کملی والے ذرا مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ توجہ کرو بھائی، درود شریف پڑھ کے اسے ہدیہ کر دو، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب مکے کے سرداروں کو دعوت دے کے میں اندر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے گھر کے بیڑے میں، میرے گھر کے آنگن میں، حجرے میں اتنا اونچا مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، درم و دینار کا۔ میری خدیجہ نے ہاتھ پکڑا، مال کے اس طرف بٹھا دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹھا، میرا پورا وجود مال میں چھپ گیا۔ دوسری طرف سے مکے کے سردار گھر میں آنے لگ گئے، خدیجہ درمیان میں کھڑی ہو گئی، میرا بلال ادھر آ گیا، ایک طرف میں ایک طرف مکے کے سردار۔ پتہ ہے میری خدیجہ نے اس دن کیا فیصلہ کیا؟ میری خدیجہ نے کہا مکے کے سرداروں، آج کے بعد میرے گھر والے کو، معراج کے دولہا کو غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد یتیمی کا تانا نہ دینا۔ تمہیں کس نے کہا یہ غریب ہے، اس کے پاس ہے کوئی نہیں؟ اوپر عرش پر خدا کو گواہ بناتی ہوں، نیچے مکے کے چودھریوں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میں ان کی، میرا مال ان کا۔ اور مکے کے سرداروں سارے کے سارے سنو، جتنا خدیجہ کا مال تھا آج خدیجہ کا نیرا سارا محمد کی جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے، میرا مال۔ پھر بدلہ کب دیا خدیجہ الکبریٰ نے؟ بس آخری باتوں میں ہوں، بدلہ کب دیا خدیجہ الکبریٰ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت ہے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا۔ کردار والے گھرانے تھے، یہ تو آج کے کتے کی بھوک ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی زبان کھول کے باؤ باؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حکمران اس زبانوں کو لگام نہیں ڈالتے، خدا انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تمہارے سے اللہ کے ہاتھ پوچھ ہوگی، تم نے ایسے ظالموں کو ووٹ کیوں دیے جو محمد کے گھرانے اور محمد کے صاحب کا دفاع نہ کر سکے؟ جو کتا بلا اٹھتا ہے کبھی نبی کے دامادوں پر، کبھی نبی کے معاویہ پر، کبھی نبی کے یاروں پہ۔ آج تجھے نظر آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نماز اللہ بھگوڑے بن گئے تھے؟ حضور کو نظر نہیں آیا تھا جب فرمایا تھا عثمان 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا؟ اتنا بڑا ظلم پاکستان کی دھرتی پر، پھر کہتے ہو کہ چور بازاری بہت ہو گئی، پھر کہتے ہو مہنگائی ہو گئی، پھر کہتے ہو، اور جب تم نبی کے گھرانے کی عزت نہیں کر سکتے خدا تمہارے ہاتھ، تمہاری اولاد کے ہاتھوں سے تمہارے سروں میں جوتے پڑوائے گا۔ میرا توبہ کرو، توبہ کرو، خدا آباد رکھے دفاع صحابہ کا نعرہ لگانے والوں کو۔ لوگوں تم نے ان کی قدر نہیں کی۔ 22 جمادی ثانی کو پنڈی یتیم ہو گیا تھا، چلا ہو گیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اور خدا کی قسم اسلام آباد کے ٹول پلازے سے گزرتے ہیں، ہو کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون تھا آج اسلام آباد کا ٹول پلازہ پیڑ سے رنگین ہوتا ہے؟ صحابہ کا دیوانہ اپنے خون سے رنگین کر کے چلا گیا تھا۔ 37 سال ہو گئے حق نواز زغوی نے اپنے گھر کی دہلیز کو صحابہ پر جان قربان کر کر، ان کی ناموس پہ جان قربان کر کر اپنی دہلیز کو خون کے اندر رنگین کیا تھا۔ رنگ لائے گا اور لے کے آیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سرزمین پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جہاں صحابہ کو بھوگتے ہیں خصوصاً ایران جیسے ملک میں انشاءاللہ خلافت راشدہ کا نظام بھی آئے گا، صحابہ کی عزت کا پرچم بھی بلند ہو کے رہے گا۔ 12,000 قربانیاں ہیں، کوئی عام بات ہے؟ خدا ختم نبوت کے چوکیداروں کو سلامت رکھے۔ اس محکمے کے اندر اپنے آپ کو بھرتی کرا لو، ختم نبوت کی چوکیداری قبول کر لو، صدارت، صدر کی صدارت نکارہ ہو جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ختم نبوت کی چوکیدار کو قیامت کے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے پہ رحمت فرماوے۔ آخری وقت امی جان کا بابا کا دبڑ چھوڑ دا کوئی نہیں، کیا دی پئی میں نے نہیں پتا، 50 سال جس کو سناتا رہا آج اس کی نہیں سنی جا رہی۔ تیرے پیار میں کمی تھی، اپنے کپڑوں پر تو سوٹا اٹھایا، کپڑے دھوئے، اس کے بھی کپڑے دیکھے جو 8 دن سے
اللہ اکبر گرمی میں چولہے کے آگے بیٹھی ہے، جو لوتڑے پوتڑے تیرے بچوں کے دھوے اور برتن ہر وقت رہے، یہ ایسا نوکر ہے جو 24 گھنٹے نوکری کرتا ہے، بلا معاوضہ کے تنخواہ کا سوال نہیں پیدا کرتا۔